نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ، اس پر جو ان کے رب کے پاس سے ان پر اترا، والمؤمنون، اور ایمان لائے مؤمنین، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی بھی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، وقالوا سمعنا واطعنا، اور عرض کیا کہ ہم نے سنا اور مانا، غفرانک، تیری معافی ہو اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف کو پھرنا ہے۔ سورہ بقر اللہ کے نام سے شروع ہوئی، اب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ختم ہو رہی ہے، تاکہ اس کے شروع میں قرآن اتارنے والے کا نام ہو اور آخر میں ان کا نام کہ جن پر یہ قرآن اتارا گیا۔ یہی حال کلمے کا، نماز کا، دعاؤں کا ہے کہ ان کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے اور انتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شریف پر۔ بلکہ مسلمان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ جب دنیا میں آئے تو اذان سنے اور جب یہاں سے جائے تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو، آخری سانس لفظ رسول اللہ پر ختم۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے تمام احکام کی اطاعت کی اور ہم وفادار رہیں گے، لیکن دل کے وسوسے اور خطرے تو قابو سے باہر ہیں، اگر ان پر حساب ہوا تو پھر نجات کی کیا راہ ہے؟ کون سا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری نجات ہو؟ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا مگر ہم مانیں گے نہیں؟ تب وہ حضرات معذرت کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری کہ جس میں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی بلکہ سفارش کی گئی کہ اے محبوب علیہ السلام، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے خدام، ہمارے مطیع اور سچے مسلمان ہیں۔ مگر اس آیت کے سلسلے میں جمہور مفسرین نے اس جگہ خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ، یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے۔ خلاصہ کلام اس آیت کے اندر یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس پر یہ نبی بھی ایمان لائے اور سارے مسلمان بھی ایمان لائے کہ یہ رب کا کلام ہے، مولا تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کی جانب سے نازل ہوا ہے، اس میں کسی کی ملاوٹ نہیں ہے۔ نہ جبریل علیہ السلام نے اللہ سے حاصل کرنے میں کچھ شک و شبہ کیا، نہ ادا کرنے میں کمی بیشی کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے میں خطا کی، نہ پہچاننے میں کوئی کوتاہی کی۔ سارے مسلمان اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے ناموں پر ایمان لائے۔ انہوں نے اعتقاد رکھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور مثل نہیں ہے، اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اس کے فرشتوں کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب موجود ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، نورانی جسم ہیں،
رب اور انسان کے درمیان واسطہ ہیں، انہی کے ذریعے پیغمبروں پر کتابیں آئیں۔ اور ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کتابیں مولا تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئیں، اور ہمارا ایمان اور ہم تصدیق کرتے ہیں اس بات پر کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، کہانت، جادو اور شیطانی الہامات سے پاک ہیں۔ قرآن عظیم میں کوئی تحریف، کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس میں محکمات اور متشابہات ہیں۔ نیز وہ سارے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ سارے پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر اس عالم میں جلوہ گر ہوئے، سب گناہوں سے پاک، سب گناہوں سے معصوم، وہی یہ الہی کے امین ساری مخلوق سے افضل ہیں، ان میں سے بعض سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتابیں آئیں، فرشتے لائے، پیغمبروں پر لائے، اس لحاظ سے یہاں پہلے ان کا ذکر ہوا، پھر فرشتوں کا ذکر ہوا، پھر کتابوں کا ذکر ہوا، پھر رسولوں کا ذکر ہوا۔ مسلمان یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اے مولا کریم، ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح انبیاء کرام پر ایمان لائے یا ان کے نبی ماننے میں فرق نہیں کرتے کہ بعض کو تو ہم مانیں اور بعض کو نہ مانیں، بعض کی عارضی، سب کو اصل نبوت میں برابر مانتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا ہم نے تیرا سارا کلام عقیدت سے سنا اور تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ تیرے احکام کی ہم اطاعت کریں گے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے مولا ہمیں تو بخش دے، تجھ سے ہی سب کی ابتدا ہے اور تیری ہی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ ربنا والیک المصیر، یہ بات یاد رہے کہ جس طریقے سے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں پر ایمان لائے، اسی طریقے سے سارے فرشتے حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، بلکہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام کے دعا گو بھی ہیں، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی امت کو دعائیں دیتے ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، دوسرے مقام پر ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ ایسی ہی کتابوں کی تصدیق آقا علیہ السلام نے کی، اور کتابوں نے خصوصاً قرآن عظیم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن عظیم نے یہ بتایا کہ اللہ کے آپ محبوب ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، یہ قرآن عظیم نے بتایا۔ معجزہ ہونے کی حیثیت سے قرآن نے حضور علیہ السلام کو بتایا، اور کتاب اللہ ہونے کی حیثیت سے آقا علیہ السلام نے قرآن عظیم کا تعارف کرایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مولا تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور جن احباب نے ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔